بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 5 انگلش۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دن ہم نے ایک لیسن جو پوئم تھی ایک فرام دا پائڈ پائپر آف ہیملن، یہ ہم نے مکمل کی۔ آج ہم اس کے سوالات کرتے ہیں۔ تو آپ پیج نمبر 32 پر دیکھیں، ریڈنگ از فن، یہاں سے سٹارٹ ہے۔ تو ہم نے اس میں دیکھا اس پوئم میں کہ ایک شہنائی نواز جو اپنی جادوئی شہنائی سے شہر کی گلیوں میں جو چوہے تھے، چوہوں نے وہاں ہلہ مچا کے رکھ دیا تھا، لوگوں کو تنگ کرتے تھے گھروں میں، اس نے اپنی موسیقی سے ان کو گھروں سے باہر نکالا اور اپنی بن بنائی گڑگڑاہٹ یہ آواز سن کر چوہے گھروں سے باہر آئے۔ اس کی چاہے وہ چھوٹے چوہے تھے، بڑے تھے، موٹے تھے، پتلے تھے، جوان تھے، غرض درجنوں میں چوہوں کے خاندان اس شہنائی نواز کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ ان کی شہنائی بجاتے بجاتے دریا کے کنارے، جس دریا کا نام تھا ویسر، کی طرف لے جاتا ہے، جہاں وہ ڈوب کر سب مر جاتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک بچتا ہے جس کا نام تھا سٹاوٹس، تو وہ یہ کہانی اپنے دوسرے چوہوں کے خاندانوں کو بتاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب دا آئیز آف دا پائپر؟ جو یہ شہنوائی نواز تھا، اس کی آنکھیں کیسی پوئٹ نے پیش کی ہیں؟ دا پوئٹ ڈسکرائبز دا آئیز آف دا پائپر ایز بلو اینڈ گرین، شارپلی ٹوئنکلنگ لائک اے کینڈل فلیم۔ اس کی آنکھیں جو تھی کیا تھی؟ بلو اینڈ گرین، بلو اور گرین کلر پر اس کی آنکھیں تھی، اور شارپ جو تیز تھی، اور وہ چمکیلی آنکھیں تھی، لائک اے کینڈل فلیمنگ، جس طرح ایک شمع کی مانند تھی وہ۔ دوسرا سوال ہے، ہو کمز آؤٹ آف دا ہاؤسز؟ گھروں سے کون باہر آئے؟ دا ریٹ کیم آؤٹ آف دا ہاؤسز کوئکلی، چوہے گھروں سے جلدی سے باہر آئے۔ دے ور گریٹ ریٹس، اسمال ریٹس، لین ریٹس، اولڈ ریٹس، ینگ ریٹس اینڈ مینی مور، یعنی جن میں بڑے چوہے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، غرض تمام چوہے گھروں سے باہر آئے۔ تیسرا سوال ہے، پک آؤٹ دا ایڈجیکٹیوز یوزڈ ٹو ڈسکرائب دا ریٹس ان دا پوئم۔ ایڈجیکٹیو ہمیں دیکھنے ہیں، اس میں کون کون لفظ ایڈجیکٹیو استعمال ہوا ہے اس پوئم میں۔ مثلا گریٹ ہے ایک، سمال ایڈجیکٹیو کہتے ہیں جس میں کسی کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے۔ گریٹ، سمال، لین، براؤن، بلیک، گرے، اولڈ ایٹسٹرا اور سم ایڈجیکٹیوز یوزڈ ٹو ڈسکرائب دا ریٹس ان دا پوئم۔ یہ چوہوں کے ایڈجیکٹیوز تھے، یہ صفت تھے اس میں، بلیک، گرین وغیرہ۔ چوتھا سوال ہے، واٹ افیکٹ ڈز پائپرس میوزک کاز؟ اس آواز سے کیا افیکٹ پڑ گیا؟ دا پائپرس میوزک کاز دا مٹرنگ ساؤنڈ وچ سم ٹائمز رمبلنگ اینڈ سم ٹائمز گرمبلنگ، یعنی ایسی آواز اس نے شہنائی سے نکالی کہ کسی وقت وہ رمبلنگ اینڈ گرمبلنگ جو آواز ہے، یعنی کسی وقت دھیمی، کسی وقت اونچی، اور کسی وقت وہ جادوئی آواز۔ پانچواں سوال ہے، ہو پلجز انٹو دا ریور ویسر؟ اس دریا میں کون اس نے لائے؟ دا ریٹس پلجز انٹو دا ریور ویسر، چوہوں کو اس نے اپنے پیچھے پیچھے لے کر دریا میں ڈال دیا، پھینک دیا۔ سکستھ سوال ہے، ہو از ایز اسٹاؤٹ ایز جولیس سیزر؟ کون تھا جولیس سیزر کی طرح اسٹاؤٹ؟ دا ریٹ ہو واز سویم اکراس دا ریور ٹو لیو از ایز اسٹاؤٹ ایز جولیس سیزر، یعنی یہ ایک چوہا ہی تھا
جس کا نام اسٹارٹ تھا یہ جولیس سیزر کی طرح بچ گیا. ہو نریٹس دا کمنٹری ان دا ریٹ لینڈ ہوم. کس نے ریٹ لینڈ ہوم میں ان کو یہ کہانی سنائی؟ دا سیورڈ ریٹ، یعنی جو یہ بچ گیا چوہا، اسی نے سنائی اس کو، ان چوہوں کے خاندانوں کو یہ دلیل کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. نریٹس دا کمنٹری ان دا ریٹ لینڈ ہوم. یہ تھے اس کے 7 سوال، یہ آپ کاپی پر لکھیں. تو باقی لینگویج ورک انشاءاللہ ہم کل کریں گے.